اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں۔ اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے۔ کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آج آپ کے ساتھ پارہ نمبر 22 جو ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب میں نے اس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، تو مجھے کیا سمجھ آیا، قرآن کریم کی جانب سے کیا حکمت، کیا سمجھ جو ہے وہ مجھ تک کنوے ہوئی. اس کا مکمل پیغام آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. اور یہ سپارہ جو ہے جو ہمارا اور آپ کا جو گھریلو نظام ہے اس کے بارے میں اتارا گیا. معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اس بارے میں بات ہوئی. اللہ رب العزت کی جانب سے قیادت، ایمان، توحید، آخرت اور قرآن کریم کی جو عظمت ہے، یہ پارہ اس کو نمایاں کرتا ہے. یہ شروع ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے اور ختم ہوتا ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 پر. اور اس میں جو شامل صورتیں ہیں پارہ نمبر 22 میں، وہ سورہ احزاب کا باقی حصہ ہے. اس کے بعد سورہ سبا جو ہے وہ مکمل ہے، سورہ فاطر جو ہے وہ مکمل ہے، سورہ یاسین جو ہے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ موجود ہے. سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس کا پاک نزول ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ سبا جو ہے وہ مکی صورت ہے، سورہ فاطر جو ہے وہ بھی مکی ہے، سورہ یاسین جو ہے وہ بھی مکی صورت ہے. تو سورہ احزاب سے آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 34 کا جو پیغام ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان آیات میں ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہیں، اور نیکی پر دگنا اجر اور گناہ پر دگنی سزا، اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. اور گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ کو قائم رکھنا، ان کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت کے جو فرمان ہیں، حکم ہیں، وہ ملتے ہیں ہمیں. آیت نمبر 35 جو ہے وہ ایمان والے مرد اور عورت
کے بارے میں بات کر رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت آیت نمبر 35 میں اطاعت کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، صبر کے بارے میں، خشوع کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اور پاک دامنی اور ذکر الہی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے فرما رہا ہے. اور سب کے لیے برابر اجر جو ہے اس کا ذکر جو ہے اللہ پاک وہ فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے واضح طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو کوئی اختیار نہیں. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے. اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے. پھر آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 48 جب ہم ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں اللہ پاک جو ہے کثرت سے ذکر کا حکم ہمیں دے رہا ہے. اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کا تذکرہ قرآن کریم کی یہ آیات کر رہی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تلاوت اور ترجمے کے بعد تو پھر نکاح اور طلاق کے بعض احکامات کے بارے میں بات آ رہی ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی جانب سے. اور حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی جو نکاحی احکامات ہیں ان کے بارے میں احکامات اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں ان آیات میں. اس کے بعد آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 59 جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ پردے کے احکامات جو ہے وہ دے رہا ہے. اور اس کے بعد امہات المومنین سے پردے کے پیچھے سے سوال کرنے کا جو حکم ہے اللہ کی جانب سے وہ آتا ہے. اور مومن عورتوں کو جلباب لینے کی جو ہدایت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ان آیات میں وہ آتی ہے. اور آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 68 کو ترجمے کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تلاوت کے بعد تو پھر ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت منافقین اور دل کے بیمار لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے. اور قیامت میں مجرمین جو ہیں ان کی حسرت کے بارے میں اللہ رب العزت کا بیان ان آیات میں آتا ہے. آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 73 تک 69 سے 73 تک جو ہے ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام کا ذکر ہے اور ان کی جو برت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد انہی آیات میں امانت کا آسمان و زمین پر پیش ہونا اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور پھر مومنوں کے لیے مغفرت اور منافقین کے لیے عذاب کا ذکر الہی ان آیات میں موجود ہے. اس کے بعد سورہ سبا جو ہے یہ مکمل موجود ہے، 54 آیات ہیں اس کے اندر. ان آیات مبارکہ کو ہم 1 سے 9 تک اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت کی حمد کے بارے میں بات ہوتی ہے اور علم غیب جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ حکم آتا ہے کہ صرف اسی کے لیے ہے. اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو جو جواب ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے احکامات جو ہیں وہ ان آیات میں ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر ان آیات کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ لوہا جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات جو ہیں ان کے مسخر ہونے کا بیان جو ہے وہ آتا ہے ان آیات میں. پھر ان کی وفات کا واقعہ جو ہے وہ بھی آتا ہے. اور اللہ رب العزت بڑا کلیئرٹی کے ساتھ فرماتا ہے کہ جنات کو بھی علم غیب نہ تھا. اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک جب ہم جاتے ہیں تو پھر قوم سبا کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. اور 2 باغات کے بارے میں جو بات ہے وہ بھی انہی آیات میں موجود ہے. اور ناشکری پر سیلاب ارم جو آیا تھا جس سے سب کچھ بدل گیا
اس کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک جب ہم جائیں، ترجمہ اس کا کریں، جو سمجھ آتی ہے وہ شرک کی تردید کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم، اور قیامت کا منظر اللہ رب العزت جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ شفاعت جو ہے صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، یہ ان آیات کے اندر جو ہے تذکرہ حکم موجود ہے۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 39 تک اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کو، تو کفار کا جو قرآن سے انکار ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ قیامت میں پیشواؤں اور پیروکار جو ہوتے ہیں، ان کی جو جھگڑا بازی ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 50 تک اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ فرشتوں سے سوال ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اصل میں یہ جنات کی پیروی کرتے تھے۔ یہ تذکرہ اس طرح سے آ رہا ہے۔ اور آیت نمبر جو 51 سے آیت نمبر 54 ہے، اس میں یہ ہے کہ قیامت میں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، ایمان لانے کی خواہش اس وقت بے فائدہ ہوگی۔ تو یہ مکمل ہو جاتی ہے سورہ سبا۔ اس کے بعد پھر سورہ فاطر جو ہے وہ 45 آیات کی ایک سورہ مبارکہ ہے، تو اس کے بارے میں جو بات ہے وہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ فرشتوں کو جو ہے پیغامبر یعنی میسنجر وہ بناتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ ان آیات میں یہ تذکرہ آتا ہے اللہ کے حکم کی شکل میں قرآن کریم میں۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14 کو اگر ہم سمجھتے ہیں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، تو بڑا کلیئرلی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ دشمن ہے، اور جھوٹے معبود جو ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور پھر ذکر آتا ہے کہ ہر امت میں رسول آیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے پہاڑوں، انسانوں اور جانوروں کے رنگوں کے فرق کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر ان آیات میں ذکر آتا ہے کہ علم والے جو ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 کو اگر ہم ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم جو ہے قرآن کریم کی وراثت کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، کچھ درمیانی، کچھ سبقت لے جانے والے لوگ، ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر جنت کا منظر اور جہنم والوں کی جو فریاد ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 جو ہے وہ بڑا کلیئرلی ایمفسائز کرتی ہے کہ اللہ رب العزت غیب جانتا ہے۔ پہلی قوموں کو مہلت دی گئی مگر انجام جو ہے وہ عذاب تھا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ شروع ہوتی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی جب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، جو پیغام مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم حکمت والی کتاب ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ضد میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ان آیات میں آیت نمبر 101 سے لے کر 12 تک یہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 27 کی جو سمجھ مجھے آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت بستی والوں کی مثال دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں کہ رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور پھر ایک مومن شخص آیا اور رسولوں کی حمایت کی، اسے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس کی آرزو یہ بیان ہوئی کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ 22ویں سپارے کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے، جو میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ مرد اور عورت میں جو اجر
آئے گا وہ برابر ملے گا. شکری جو ہے ناشکری جو ہے وہ زوال کا سبب ہے، اور شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. قرآن کریم ہدایت اور رحمت ہے، اور آخرت کا حساب جو ہے وہ ضروری ہے. 22واں پارہ بیسیکلی ہمیں، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جو گھریلو نظام ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، شکر گزاری اور آخرت کی تیاری سکھاتا ہے. اللہ ہمیں سچا ایمان اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. اختتام کرتے ہیں اس ویڈیو کا اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم سب کو اطاعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو ایمان اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین. ویڈیو میں آپ لوگ اپنے دیکھنے کے بعد کمنٹس دیجئے، اور آپ کیا سمجھ سکے، آپ کو ویڈیو کیسی لگی. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.